अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चा पैदा करने के लिए अम्मा ने मेरी शादी एक गरीब लड़की से करवाई और शर्त रखी कि डिलीवरी के फौरन बाद मैं उसे तलाक देकर बच्चा अपनी पहली बीवी को दूंगा, क्योंकि पहली बीवी अमीर और साहिब जायदाद थी। मैंने अम्मा की फर्माबरदारी में अपनी गरीब बीवी को बच्चा पैदा होते ही घर से निकाल दिया। वो रोती हुई चली गई, मगर अभी आधी रात ही गुजरी थी कि मेरी शादी को 3 साल गुज़र चुके थे, मगर अभी तक मैं औलाद की नेमत से महरूम था, जबकि मेरी माँ शिद्दत से मेरी औलाद की ख़्वाहिशमंद थी, क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। बिलाखिर बहुत ज़्यादा सोच-विचार के बाद अम्मा ने एक हल निकाला। उन्होंने सोचा कि वो मेरी शादी किसी गरीब लड़की से करवा दें और फिर बच्चा पैदा होते ही हम उस लड़की को फ़ारिग करके बच्चा पहली बीवी के सुपुर्द कर देंगे। मेरी पहली बीवी बहुत अमीर थी। मुझे अपनी माँ की बात बहुत अजीब तो लगी थी, मगर खामोश रहा, क्योंकि मैं अपनी माँ का फर्माबरदार बेटा था और हमेशा अपनी माँ के इशारों पर चला था। फिर माँ ने मेरी पहली बीवी को इस बात के लिए राज़ी किया। उसकी हामी भरते ही माँ ने इंतहाई गरीब लड़की का इंतखाब किया, ताकि बाद में कोई मसला पैदा ना हो। रिश्ता तय होते ही माँ ने सादगी से मेरा निकाह गरीब लड़की से करवा दिया। मेरी दूसरी बीवी इंतहाई मासूम और सादा मिजाज लड़की थी। शादी के बाद उसने मेरे करीब आने और मेरे दिल में अपनी जगह बनाने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने उसकी हर पेशकदमी नाकाम बनाई, क्योंकि ये बात पहले से तय थी कि बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद मैंने उसे तलाक देनी है। ऐसे में उससे दिल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैं उसके साथ बहुत लिए-दिए अंदाज़ में रहता था। वो मेरे रवैये से उलझती और परेशान होती रहती थी, मगर कभी उफ़ तक नहीं की। उसे यही लगा था कि शायद गरीब घराने की लड़की होने की वजह से वो मेरे दिल को नहीं भा रही। जबकि हम माँ-बेटे को शादी होते ही बस एक ही पल का इंतज़ार था कि कब नूर हमें माँ बनने की खुशखबरी देती है। फिर जल्दी अल्लाह ने हमारी सुन ली और डॉक्टर ने नूर को माँ बनने की नवीद सुनाई। ये सुनना था कि मेरी माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं भी औलाद का सुनकर अपने दिल में अनोखे एहसास महसूस कर रहा था। मेरी दूसरी बीवी को लग रहा था शायद बच्चे का सुनकर मैं उसके साथ नरमी से पेश आऊँगा, उसके करीब हो जाऊँगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैंने खुद को कामों में जानबूझकर मसरूफ़ कर लिया था, ताकि उसे शक ना हो कि मैं अब भी उसे दिल में जगह नहीं देना चाहता। फिर हमने बहुत ही बेचैनी से 9 महीने तक बच्चे का इंतज़ार किया। आखिर वो दिन आ गया जब नूर ने मेरे खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया। हम अस्पताल से माँ बच्चे को घर ले आए। फिर जैसे ही बच्चा मैंने माँ की गोद में दिया, माँ ने फौरन हुक्म सादर किया कि तुम जाकर नूर को फारिग कर दो और उसे उसके घर से चलता कर दो। अब उसका इस घर में कोई काम नहीं है और ये बच्चा सारा के हवाले कर दो। माँ की बात सुनकर एक पल को मेरे दिल को कुछ हुआ था। जो भी हो, वो लड़की अभी इतनी तकलीफ झेल कर आई थी और कमज़ोरी से नढाल पड़ी थी। मैंने हकलाते हुए अपनी माँ से कहा, अभी से? मगर माँ, अभी तो वो बहुत निढाल है। क्या हो कि अगर हम उसे कुछ दिन इस घर में रुकने दें? मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से घूर कर देखा और बोली, तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने उसे इस घर में रखने की बात की, तो सारा बिगड़ जाएगी और ये हमारे हक़ में बेहतर नहीं होगा। जैसा मैं कह रही हूँ, वैसा करो। नूर को तलाक दो। अपनी माँ के घर जाकर वो रेस्ट कर लेगी। अगर ज़्यादा एहसास हो रहा है, तो चंद पैसे उसे थमा देना। वहाँ जाकर वो अपनी अच्छी खुराक का ध्यान भी रख लेगी। माँ का सर्द लहजा और तेज़ नज़रें मुझे बौखला रही थीं। मैंने मज़ीद कोई बहस नहीं की और बच्चा सारा के हवाले करके नूर के पास आया और बोला, तुम यहाँ से चली जाओ, हमें अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हैरत और तकलीफ़ नज़र आई। वो बेयकीनी से मेरा मुँह देखने लगी, फिर कमज़ोर लहजे में बोली, मगर मैं कैसे? और मेरा बच्चा, वो तो अभी। मैंने उसकी बात काट दी और बोला, तुम्हें बच्चे की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो अब हमारे पास रहेगा। हमने सिर्फ़ बच्चे के लिए ही शादी की थी। तुम ये पैसे लो और यहाँ से फ़ौरन चली जाओ। ये कहते हुए मैंने अपनी जेब से पैसे निकाल कर उसे थमा दिए और फ़ौरन रुख मोड़कर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर मौजूद तकलीफ़ को मैंने जानबूझकर नज़रअंदाज़ किया, ताकि मेरा दिल सख्त रहे। मैं जानता था कि मेरी माँ अपने फ़ैसले से 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। और सारा, उसने भी तो सिर्फ़ इसी शर्त पर दूसरी बीवी को कबूल किया था। और फिर मेरी दूसरी बीवी रोते-धोते उस घर से चली गई। रात का वक़्त था, बाहर तेज़ बारिश हो रही थी, मगर मैंने इस बात की भी परवाह नहीं की। उसके जाते ही मैं सर पकड़ कर बैठ गया। वहाँ बैठे-बैठे आधी रात बीत चुकी थी, मगर मेरी आँखों से नींद कोसों दूर थी।
ابھی آدھی رات ہی ہوئی تھی کہ اچانک وہ ہوا جس نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے، کیونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور ابھی کالج کا اسٹوڈنٹ تھا جب میرے باپ کا کریش لینڈنگ میں انتقال ہو گیا۔ میرے بابا پائلٹ تھے، ان کی زندگی میں ہمارے گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ بابا نے ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، ہم نے بہت عیش کی زندگی گزاری تھی، مگر بابا کے انتقال کے بعد سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا۔ ہم غریب تو نہیں ہوئے، مگر میری اعلیٰ تعلیم اور گھر کا نظام بہتر طریقے سے چلانے کے لیے بہت سی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑا تھا۔ ان سب نے میری ماں کو عجیب چڑچڑا اور بدمزاج سا بنا دیا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشات بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ اپنی عیش بھری زندگی سے محروم ہونے پر بہت تلملائی ہوئی تھیں۔ انہیں گزارنے کی زندگی گزارنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، مگر صرف میری خاطر انہیں سب کچھ برداشت کیا۔ مجھے بہترین تعلیم دلوائی، میرے سارے فرض پورے کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بہت سی خواہشات کا گلا گھونٹا۔ میں نے کئی بار ان کو اس تکلیف دہ مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اپنی ماں کی عیش بھری زندگی کا آنکھوں دیکھا گواہ تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ مجبوری کی زندگی انہیں بہت تکلیف دے رہی ہے، مگر میری خاطر وہ سب سہنے پر مجبور تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں اپنی ماں کی عزت بے تحاشا بڑھ چکی تھی۔ وہ چاہتیں تو مجھے چھوڑ کر اپنے میکے جا سکتی تھیں اور کسی امیر شخص سے شادی کر کے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتی تھیں۔ یہ مشورے کئی بار میری نانی نے ماں کو دیے بھی تھے، مگر انہوں نے اپنی خواہشات پر اپنی اولاد کو ترجیح دی۔ اس سب سے میرے دل میں ان کا مرتبہ بہت بڑھ گیا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت عظیم ماں تھی۔ مشکل وقت میں صرف اپنا سوچنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ میری خاطر اپنا آپ بلا دیا۔ اب اپنی ماں کی زندگی کو دیکھتے ہوئے میں دل سے عہد کر چکا تھا کہ کبھی بھی اپنی ماں کا دل نہیں دکھاؤں گا اور ان کے حکم پر، ان کی پسند پر اپنی ساری زندگی گزار دوں گا، چاہے مجھے اپنا آپ کیوں نہ بیچنا پڑ جائے۔ اپنی ماں کو بہتر زندگی دینے کے لیے میں نے دن رات دل لگا کر محنت کی تھی۔ جلدی میری اعلیٰ تعلیم مکمل ہوئی اور میں ایک بہترین ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر فائز ہو گیا۔ میری تنخواہ بھی بہت اچھی تھی، میں اپنی ماں کے سارے شوق پورے کر سکتا تھا، مگر اتنا وقت محرومی کی زندگی گزارنے کی وجہ سے میری ماں کا لالچ بڑھ چکا تھا، اتنا کہ میری تنخواہ بھی انہیں بہت معمولی لگ رہی تھی۔ تب انہوں نے میرے لیے ایک امیر لڑکی کا انتخاب کرنے کا سوچا، کیونکہ میری ماں ہمیشہ سے میرے مستقبل اور اپنی اچھی زندگی کے لیے بڑے خواب دیکھتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ایک امیر اور طاقتور خاندان سے رشتہ جوڑنا ہماری قسمت بدل دے گا۔ میں نے ہمیشہ ماں کی باتوں پر یقین کیا، لہٰذا میری ماں نے اپنے ایک دور پرے کے رشتے دار سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ اس شخص کی اکلوتی بیٹی تھی، بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اس کی کروڑوں کی جائیداد کی وارث صرف اس کی بیٹی تھی۔ نہ جانے کیا کچھ کہہ کر میری ماں نے اس شخص کو اس طرح شیشے میں اتار لیا کہ اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے سونپنے کا اعلان کر دیا۔ میرا رشتہ ہوتے ہی میری ماں کے چہرے پر وہی پرانی خوشی لوٹ آئی تھی جو کبھی بابا کی زندگی میں ہوا کرتی تھی، اور اپنی ماں کے مطمئن اور خوش بھرے چہرے کو دیکھ کر میں نے بھی اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا تھا، اور پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ کے تحت سارا رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں اور میری ماں رخصت ہو کر سارا کے اس نئے گھر میں آ گئے جو گھر سارا کے باپ نے اسے شادی کے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ میری بیوی سارا خوبصورت، پڑھی لکھی اور دولت مند لڑکی تھی، مگر شادی کے چند دنوں میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میرے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں تھی۔ اس کا رویہ بہت اکھڑا ہوا اور سرد مزاج ہوتا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آتی تھی۔ میرے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی حد تک امیز ہوتا تھا۔ اس کی باتوں اور رویوں سے میرا دل بہت دکھتا، مگر اپنی ماں کی خوشی کی خاطر میں نے اس کے ہر رویے کو برداشت کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ماں اس کے عالی شان گھر میں بہت عیش کی زندگی گزار رہی تھی۔ اسے وہ سب مل گیا تھا جس کی وہ چاہت کرتی تھی، اور پھر سب سے بڑی اور عجیب بات یہ تھی کہ میری نسبت سارا کا ماں سے رویہ بہت بہتر تھا۔ وہ ان کے ساتھ خوب ہنس کے باتیں کرتی تھی اور ان کو کبھی سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ ماں اپنی بہو کے ساتھ خوش تھی اور میرے لیے اتنا ہی کافی تھا، لہٰذا اپنے ساتھ کے اس رویے کو میں نے چپ چاپ سہ لیا۔ مگر 3 سال گزر جانے کے بعد بھی جب سارا ماں نہیں بنی تو مجھے اور ماں کو پریشانی ہونے لگی۔ میں نے سارا کا چیک اپ کروانا چاہا تو معلوم ہوا وہ بانجھ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ماں کی بے چینی بڑھ گئی اور میں بری طرح اداس اور پریشان ہو گیا۔
اسی سوچ نے مجھے ہلکان کر دیا تھا کہ میں ایک بدمزاج اور بھانج عورت کو صرف پیسے کی خاطر ساری زندگی برداشت کروں گا اور اولاد کی خوشی سے بھی محروم رہوں گا۔ یہ اذیت میرے لیے بہت بڑی تھی۔ اگر اولاد ہو جاتی تو میں اپنے بچوں کے ساتھ دل لگا کر جیسے تیسے اس عورت کی بدتمیزی اور بے روحی کو سہ لیتا، مگر بے اولادی کی زندگی مجھے کسی صورت گوارا نہیں تھی۔ جب سے یہ خبر سنی تھی میں بہت چپ چاپ رہنے لگا تھا اور اپنی ماں کو بھی صحیح سے کسی بات کا جواب نہیں دے پاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے دل میں ان کی عزت کم ہوئی تھی، بلکہ میں آج بھی پہلے دن کی طرح ان کی عزت کرتا اور ان سے محبت کرتا تھا، مگر اولاد کی پریشانی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا اور میری ماں کو لگ رہا تھا کہ شاید اس خبر کو سن کر میں ان سے ناراض ہو گیا ہوں، اسی لیے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا۔ تب میرا موڈ اچھا کرنے کی خاطر ایک روز ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ایک تجویز پیش کی جسے سن کر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ ماں نے کہا، بیٹا تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اولاد کی خواہش ہر مرد کو ہوتی ہے، لیکن اس میں سارا کی تو کوئی غلطی نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا۔ اس نے اس عورت کو اتنی خوبیاں دے کر یہ خامی بھی رکھ دی، اس میں سارا بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں۔ تم سارا کی طرف سے اپنا دل برا مت کرو، ہمیں ایک وارث کی ضرورت ہے نا۔ اگر تمہاری بیوی یہ فریضہ ادا نہیں کر سکتی تو ہم دوسرا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، اس سے تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ہمیں اولاد کی خوشی بھی مل جائے گی۔ تم دوسری شادی کر لو تاکہ تمہیں اولاد کی خوشی مل سکے۔ ماں کی بات پر میں بہت حیران ہوا تھا، کتنی دیر تک کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ وہ مجھے دوسری شادی کا مشورہ دے رہی تھی، جبکہ مجھے لگا وہ ایسا کبھی نہیں سوچیں گی، کیونکہ ایک امیر زادی کے ہوتے ہوئے میں دوسری بیوی لانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ویسے ہی بہت جھگڑالو اور بدمزاج قسم کی عورت تھی۔ میری دوسری شادی کا سن کر وہ فساد کر دیتی یا طلاق لے لیتی تو ماں کے سارے خواب دھرے کے دھرے رہ جاتے، اس لیے تو انہوں نے سارا کو اپنی بہو بنایا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ چاہتی ہیں میں دوسری شادی کر لوں اور سارا کو چھوڑ دوں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کون کہہ رہا ہے کہ طلاق دو؟ ایک اور شادی کرو، ایک ایسی لڑکی سے جو ہمیں وارث دے سکے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس بچے کو سارا کے حوالے کر دینا اور نئی بیوی کو فارغ کر دینا۔ ماں کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا۔ ان کے چہرے پر دور دور تک کسی پریشانی یا ملال کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ بہت ہی مطمئن انداز میں مجھے مشورہ دے کر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کی بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ وہ ایک سودے کی بات کر رہی تھی، ایک ایسے سودے کی جس میں ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی۔ میں لاکھ اپنی ماں کا فرما بردار سہی، مگر اس حق میں نہیں تھا کہ کسی غریب لڑکی کو صرف بچے کی خاطر اپنی زندگی میں شامل کرتا اور پھر اس کی گود اجاڑ کر اسے بے گھر بھی کر دیتا۔ یہ ظلم تھا۔ میں اپنی ماں کو روکنا چاہتا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ اپنی ماں کو یہ احساس دلانا کہ وہ غلط سوچ رہی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نافرمان کہلاتا اور میں نے تو ہر حال میں اپنی ماں کو خوش کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ ویسے بھی مجھے معلوم تھا کہ اگر میں ایسا کچھ کہتا تو میری ماں مجھ سے ناراض ہو جاتی اور میں اپنی ماں کو کسی صورت بھی ناراض نہیں کر سکتا تھا، مگر فوراً حامی بھرنا بھی میرے بس کی بات نہیں تھی۔ تبھی میں نے سارا کا نام لے کر اپنی ماں کو اس فیصلے سے باز رکھنا چاہا۔ ماں، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو دیکھیں سارا بھلا کیوں مجھے دوسری شادی کی اجازت دے گی؟ وہ تو یہ سنتے ہی بھڑک جائے گی، اور اگر اس نے صرف یہی جان کر مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر لیا تو کیا ہوگا؟ میری بات سن کر ماں مسکرائی اور بولی، تم اس کی فکر مت کرو، اسے میں سمجھا لوں گی، ویسے بھی میری ہر بات کو سمجھتی ہے۔ تم بس دوسری شادی کی تیاری رکھو اور میری یہ شرط یاد رکھنا، بچہ پیدا ہوتے ہی تم دوسری بیوی کو طلاق دو گے۔ ہمیں دوسری عورت نہیں چاہیے، ہمیں صرف اولاد چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور ماں کے لیے بہترین حل تھا۔ میں نے سوچا اگر ماں کہہ رہی ہے تو شاید ٹھیک ہی ہوگا، لہٰذا میں نے حامی بھر لی۔ ماں نے جیسا کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ انہوں نے کسی طرح سارا کو اس بات کے لیے راضی کر لیا تھا۔ سارا کو میری دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ شاید اس کو اس بات پر بھی اعتراض نہ ہوتا اگر میری دوسری بیوی میرے ساتھ رہتی تو، کیونکہ اس کو میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں اس وقت مجھے سارا کے حامی بھرنے پر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں دل سے چاہتا تھا کہ وہ اس بات پر لڑائی جھگڑا کرے اور کہے کہ مجھ پر صرف اس کا حق ہے۔ عموماً لڑکیاں اپنے شوہر کی محبت میں ایسے الفاظ ہی تو ادا کرتی ہیں۔
मगर उसे तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी। अल्लाह जाने क्या सोचकर उसने मुझसे शादी की थी। मैं उसका जितना ख्याल रखता था, वो उतनी ही बेरुखी से पेश आती थी। उस वक्त भी उसने इस बात को बहुत ही मामूली समझा और दूसरी शादी पर कोई ऐतराज नहीं किया। चंद महीनों के अंदर माँ ने मेरे लिए एक गरीब मगर शरीफ लड़की का इंतखाब कर लिया। नूर एक सीधी सादी सी लड़की थी, जो इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। ऐसा घर जहां अक्सर फाकों की नौबत रहती थी। यही वजह थी कि उसके वालिदैन ने सोचने समझने के लिए टाइम नहीं मांगा और फौरन से मेरा रिश्ता कबूल कर लिया। उसके वालिदैन ने शायद उसके बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में ये रिश्ता कबूल किया था, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। फिर बहुत सादगी से मेरा नूर के साथ निकाह हुआ और हम उसे ब्याह कर घर ले आए। शादी की रात मैंने नूर से कोई बात नहीं की। उसके चेहरे पर उलझन थी। मेरी खामोशी और सर्द मजाजी की वजह से वो कुछ पूछना चाहती थी, मगर खामोश रही। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और मेरा रवैया नूर के साथ बदस्तूर वैसा ही रहा। तो एक दिन झिझक कर वो मुझसे कहने लगी, मैं समझ गई हूँ, ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई है। यकीनन आपकी माँ ने आपको मजबूर किया होगा। औलाद के लिए आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, तभी आपका रवैया मेरे साथ ऐसा है। मगर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अपनी खिदमत और खलूस से आपका दिल जीत लूंगी। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, रिश्ते निभाना जानती हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं पहले ही फैसला कर चुका था कि ये रिश्ता मेरे लिए महज एक समझौता है और कुछ नहीं। मेरी खामोशी से यकीनन उसका दिल दुखा था। मैंने वाज़े तौर पर उसके चेहरे का रंग उड़ते देखा था, मगर फिर भी कोई नोटिस नहीं लिया और खुद को ऑफिस तक महदूद कर लिया। मगर मेरे लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। माँ की हदायत के मुताबिक जब तक मुझे औलाद की खुशी नहीं मिल जाती, मुझे नूर के साथ वक्त गुजारना था। यही वजह थी कि मैं चाहते हुए भी नूर को तवज्जो देने लगा था। मेरी हजार बेरुखी के बावजूद भी वो मेरी बहुत इज्जत करती थी। मेरे खाने पीने का ख्याल रखती थी। मेरे सारे काम खुद सर अंजाम देती थी। मैं उसे डांट भी देता तो उफ तक नहीं करती थी। अलबत्ता उसकी भीगी आंखें अक्सर मुझे परेशान करने लगी थीं। मैं उससे दिल नहीं लगाना चाहता था। मुझे माँ की नसीहत अच्छे से याद थी, मगर क्या करता। मैं भी तवज्जो और मोहब्बत का तरसा हुआ इंसान था। मेरी पहली बीवी ने तो कभी मुझे शौहर का दर्जा दिया ही नहीं था, न कभी मेरी इज्जत की, और ये लड़की मुझे बहुत इज्जत दे रही थी। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए एहतराम और मोहब्बत देखी थी। हजार कोशिशों के बावजूद भी मैं उसका हद आदी होता जा रहा था। मैं अगर कभी भूल कर भी नर्म लहजे में उसके साथ बात कर लेता तो उसके चेहरे पर खुशी के कई रंग बिखर जाते और मैं उन रंगों को देखकर मसूर सा हो जाता था। वो कितनी मासूम थी, मेरी जरा सी तवज्जो पर खिल उठती थी। और एक तरफ सारा थी, जिसे ना पहले कभी मेरी परवाह थी और दूसरी बीवी के आ जाने के बाद भी उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। उसका रवैया बदस्तूर वही था, बल्कि अब तो अगर मैं कभी उसके साथ बात करने के लिए उसके पास जाने की कोशिश भी करता, तो वो बहुत ही हकारत से मुझे ये कहकर धुतकार देती कि अब क्यों मेरा पीछा पकड़ा हुआ है? अब तो तुम्हारे पास दूसरी औरत है, तो जब तक वो मौजूद है उसके साथ दिल लगाओ। मेरे सर पर सवार होने की जरूरत नहीं है। कुछ टाइम मुझे भी आजादी से जी लेने दो। मुझे उसकी ये बातें बहुत तकलीफ देती। नूर के आ जाने के बाद मेरे अंदर की मर्दानगी और गैरत जागने लगी थी। सारा का रवैया मुझे गुस्सा दिलाने लगा था, मगर माँ से किया हुआ वादा निभाने की वजह से मैं मजबूर था। दूसरी तरफ मेरा दिल नूर की तरफ खिंचा जा रहा था। बहुत परेशान हो गया था और अपने दिल की कैफियत से खुद भी तंग आ चुका था। फिर उन्हीं दिनों मुझे नूर ने वो खुशखबरी सुनाई जिसे सुनने के लिए हमने उसे अपनी जिंदगी में शामिल किया था। वो माँ बनने वाली थी। ये खबर सुनकर जहां मेरी माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था, वहां मेरे दिल की कैफियत भी अजीब हो गई थी। एक तरफ तो औलाद की खुशी ने मुझे मुतमईन किया, दूसरी तरफ ये एहसास अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि अब वो वक्त करीब आ गया जब मैं बच्चा पैदा होने के बाद नूर को अपनी जिंदगी से निकाल देता। मुझे उस मासूम पर बहुत तरस आने लगा था। औलाद का सुनकर वो बहुत खुश थी। उसे ये खुशफहमी लाहक हो गई थी कि अब औलाद की खातिर मैं उसे दिल से कबूल कर लूंगा और उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारूंगा। मगर उस बेचारी को ये मालूम नहीं था
کہ یہ سب ہماری سوچی سمجھی چال تھی اور اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہونے والا تھا۔ جب سے وہ حاملہ ہوئی تھی وہ میرے برے رویے کو بھی ہنسی خوشی برداشت کر لیتی اور کبھی بھی منہ نہ بنایا تھا، بلکہ میرے سرد رویے کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتی اور زیادہ سے زیادہ میرے آس پاس رہا کرتی تھی۔ اس سب سے میری پریشانی بڑھ گئی تھی۔ میں نے خود کو اپنی جاب اور آفس میں بے تحاشا مصروف کر لیا تھا اور کوشش کرتا کہ رات کے وقت ہی گھر واپس آؤں جب وہ گہری نیند سو چکی ہو، مگر وہ عجیب لڑکی تھی۔ ماں سارا دن اس سے بے تحاشا کام لیتی تھی، ان کاموں سے اس کا تھکن سے برا حال ہو جاتا تھا، مگر پھر بھی وہ میرے انتظار میں جاگتی تھی اور جیسے ہی میں گھر آتا وہ ایک دم فریش سی ہو جاتی تھی اور مجھ سے بولتی کہ میں آپ کے لیے کھانا گرم کر کے لاؤں، آپ کے لیے کپڑے نکالوں۔ میں اس کی اتنی فرما برداری اور خیال پر چڑ جاتا تھا اور اسے بہت بار ٹوکا بھی کہ اب تمہاری حالت ایسی نہیں ہے، تم سو جایا کرو، مگر وہ تو سنتی نہیں تھی۔ نور نے ماں کے سخت رویے کو بھی برداشت کیا، میری لاتعلقی کو بھی اور میری سرد مہری کو بھی، مگر اس نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ 9 مہینے گزر گئے اور آخر کار وہ دن آ گیا جس کا ماں کو شدت سے انتظار تھا۔ نور نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ جیسے ہی بچہ ماں کی گود میں گیا، ماں نے فوراً اپنی شرائط دہرا دی۔ وقت آ گیا ہے بیٹا، اب اسے یہاں سے نکال دو۔ میں کمرے میں گیا، نور ابھی تک بستر پر تھی، زچگی کی تکلیف سے نڈھال، مگر اس کی آنکھوں میں امید تھی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ اب میں اسے بیوی کا درجہ دوں گا۔ اس کی حالت نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی، مگر میں نے اپنا دل سخت کر لیا۔ نور، تمہیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ابھی؟ اس نے کمزور آواز میں کہا۔ ہاں ابھی۔ نور نے مجھے حیرت سے دیکھا، اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ اسے کس مقصد کے تحت اس گھر کا فرد بنایا گیا تھا۔ اذیت کے مارے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ پھر بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھا جیسے کسی معجزے کی منتظر ہو، مگر جب میں نے اپنی بات دہرائی تو وہ مارے غم کے پھٹ پڑی، ہچکیوں سے روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور میری منت کرنے لگی کہ میں اسے مت چھوڑوں اور اس بچے سے دور نہ کروں، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ آخر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی، اپنے آنسو ضبط کیے اور خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ ماں نے کہا تھا کہ اسے طلاق دینا، مگر نہ جانے کیوں میرے منہ سے طلاق کا ایک لفظ نہ نکلا۔ میں پتھر کا ہو چکا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ نور کو روک لوں، اسے کہیں نہ جانے دوں، ماں کی منت کر لوں کہ وہ دولت کی خواہش چھوڑ دے۔ میں نور کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی جینا چاہتا تھا، مگر خاموش رہا۔ پہلے ہی ماں میرے لیے بہت قربانیاں دے چکی تھی، اب مزید نہیں۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے پہلے تو نظر انداز کیا، مگر پھر شور بڑھنے لگا۔ آخر میں اٹھا اور سارا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ سارا بچے کے سر پہ جھکی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا، اس کے ہاتھ میں ایک تکیا تھا، وہ جیسے بچے کی سانس روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں دھاڑا۔ میری آواز سن کر سارا ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی، مگر اس کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ میں نے غصے سے کہا، تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ کیا کرنے لگی تھی تم؟ سارا عجیب ہذیانی لہجے میں چیخ کر بولی، ہاں دماغ خراب ہے میرا، تم زبردستی میرے سر پر مسلط کیے گئے۔ میں کسی اور کو چاہتی تھی، مگر ڈیڈ کو وہ آوارہ لگتا تھا۔ میں کوشش میں تھی کہ ڈیڈ کو منا لیتی، مگر تمہاری لالچی ماں نے میری ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا اور اپنے بیٹے کا رشتہ یہ کہہ کر پیش کر دیا کہ اس کی جگہ 1 انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، اور میرا بیٹا ساری زندگی تمہارے بیٹی کا سر کا تاج بنا کر رکھے گا۔ ڈیڈ نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ جب میں نے شادی سے انکار کیا تو ڈیڈ نے مجھے دھمکی دی کہ وہ جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ میں جائیداد سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھی، کیونکہ میں عیش بھری زندگی کی عادی ہو چکی تھی، تب مجبوراً مجھے شادی کے لیے ہاں کرنا پڑی۔ اتنا ہی نہیں، ڈیڈ نے مجھے مجبور کیا کہ کبھی بھی میں اپنی ساس کو شکایت کا موقع نہ دوں، ورنہ پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، تمہاری انتہائی ذلیل کر کے مجبور کرنے کا سوچ لیا۔ مجھے لگا اتنی ذلت جھیل کر تم خود ہی مجھے چھوڑ دو گے، مگر تم تو انتہائی ڈھیٹ اور گرے ہوئے انسان ہو۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں جان بوجھ کر ماں نہیں بننا چاہتی تھی، کیونکہ میں تمہیں چھوڑنا چاہتی تھی،
شادی کے شروع کے دن سے ہی میں مانے حمل کی گولیاں کھا رہی تھی تاکہ مجھے اولاد نہ ہو، اور تم تھک کر ماں بیٹا میرا پیچھا چھوڑ دو، مگر تمہاری ماں نے دوسری شادی کا حل پیش کیا۔ مجھے غصہ تو آیا، مگر میں یہ سوچ کر خاموش رہی کہ تمہاری دوسری شادی کو لے کر تماشا بناؤں گی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرے رویے کے بعد دوسری بیوی کے ساتھ تمہارا دل لگ جائے گا، مگر تم ماں بیٹا بہت لالچی اور گھٹیا لوگ ہو۔ اب میں اس پرائی اولاد کو تو کسی صورت نہیں پال سکتی، اس لیے اسے مار رہی تھی کہ شاید اب تم مجھے چھوڑ دو۔ سارا کی بات سن کر مجھے جیسے ہوش آ گیا، میں نے غصے میں اسے پرے دھکیلا، بچے کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب کسی کی مرضی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ میں دروازے کی طرف مڑا تو دروازے میں ماں کو کھڑا پایا۔ وہ سب جان گئی تھی، میری آنکھوں میں شکوہ اور درد دیکھ کر وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ بہت غلط کر چکی ہیں۔ میں نے شکایتی نظروں سے ماں کو دیکھا اور بچے کو گود میں سنبھالتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ماں نے گھبرا کر پوچھا۔ اپنی بیوی کو واپس لانے، میں نے سخت لہجے میں جواب دیا تو ماں کی بولتی بند ہو گئی۔ میں باہر نکلا تو گلی کی نکڑ پر میری معصوم بیوی نڈھال موجود تھی، ساتھ لرزتی کانپتی بیٹھی تھی۔ وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھا تو اس نے آنسو بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں واقعی آیا ہوں۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں نور، ہمیشہ کے لیے، اور اب کبھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا، کبھی اپنی زندگی کا فیصلہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، بس ایک بار مجھے معاف کر دو، میں نے دھیرے سے کہا اور بچہ اس کی گود میں ڈال دیا۔ بچہ لیتے ہی وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے ندامت سے سر جھکا لیا اور دھیرے سے نور کا کندھا تھپک کر اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا، جو گھر میرا اپنا تھا، میرے باپ کا بنایا۔ مجھے یقین تھا کہ ماں خود ہی سارا کو اس کے باپ کے حوالے کر کے گھر آ جائے گی، مجھے بس ان کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ جو بھی ہو وہ میری ماں تھی۔ ناظرین، ہمارے